وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا فرمان یا میری سنت ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی سنت پر افضل قرار دیا جاتا ہے اپنے اپنے ائمہ کرام یا اپنے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو۔ ہم ان کی تعلیمات کو مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر ہی یہ تعلیمات یہ لکھی ہیں، یہ کتب لکھی ہیں، یہ جو ان کے مسائل ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی بات ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، وہ کہتے ہیں جی آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، آپ پڑھیں جا کے علماء سے، آپ پڑھیں جا کے ائمہ کرام سے۔ اب ائمہ کرام ایک خالی ذہن والے بندے کو جو بات کہہ دیں گے اس میں مان لیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ بھئی آپ بزرگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو پھر جائز ہوگی، ورنہ آپ کچھ سال ٹھہریں گے۔ تو میرے خیال میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو بغور ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہونے والے۔ آپ اگر ان پڑھ ہیں، آپ نے صرف قرآن کا آپ نے ناظرہ پڑھا ہے، آپ کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے، آپ گھر میں قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ورنہ آپ کا دل بدل جائے۔ سبحان اللہ، آپ کبھی گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ لوگ بھی جو ہیں ان سے بھی تعلیمات لی جا سکتی ہیں، غلط نہیں، جی غلط نہیں ہے، ان سے تعلیمات لی جا سکتی ہیں، ان سے آپ استفادہ کیے جا سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ بٹ یہ کہ ان کی کوئی بھی ضرور پڑھیں قرآن کا ترجمہ، لیکن صرف یہی بات کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی مانی جائے گی، حالانکہ وہ اگر اللہ کے نبی کی بات کے خلاف بھی ہو تو یہ بات غلط ہے۔